شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باز کا بچہ اور عادتیں مرغیوں جیسی۔ ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی کی مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانا چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر اور مرغیوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا۔ میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کے اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اس کو کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخر کار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو اب تیرنا نہیں بھی آتا ہو تو بھی آپ اپنے ہاتھ پاؤں ضرور ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال، صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں، مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتی ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو۔ تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔